سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی 18ویں برسی گڑی خدا بخش میں جلسے کی تیاریاں مکمل۔ ملک بھر سے جیالوں کی گڑی خدا بخش آمد جاری۔ صدر آصف علی زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور پارٹی کے اہم رہنما خطاب کریں گے۔ جیالوں کا جوش قابل دید، پارٹی پرچم کے رنگوں سے بنی ٹوپیاں، بیجز اور چادریں پہن کر پارٹی قیادت سے محبت کا اظہار۔ گڑی خدا بخش میں سخت سیکیورٹی انتظامات، 10,000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات کیے گئے۔ بینظیر بھٹو کو راولپنڈی لیاقت باغ میں شہید کیا گیا تھا۔ بینظیر بھٹو کی زندگی کا پیغام انصاف کے لیے آواز بلند کرنا تھا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا بینظیر بھٹو شہید کی 18ویں برسی پر پیغام، کہا محترمہ کی زندگی کا پیغام ہے انصاف کے لیے پرامن طریقے سے آواز اٹھائیں، نفرت کے بجائے اتحاد کا راستہ اپنائیں، انتقامی سیاست کے بجائے جمہوریت کو اصل بدلہ سمجھیں۔ شہید بینظیر بھٹو فرقہ واریت اور عدم برداشت کے خلاف تھی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا شہید بی بی کے مشن سے غیر متزلزل وابستگی کا اعادہ، کہا پاکستان میں جمہوریت کبھی سرنڈر نہیں کریں گے۔ شہید بی بی جمہوریت کی جدوجہد میں آخری دم تک ثابت قدم رہی۔ شہید بی بی بلا خوف کھڑی رہی، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کیا۔ ملک و قوم کے لیے محترمہ بینظیر بھٹو کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا محترمہ بینظیر بھٹو کے یوم شہادت پر پیغام، کہا کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے سیاسی عمل میں رواداری کو فروغ دیا جو لائق تحسین ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی سیاسی میراث میں جذبہ حب الوطنی نمایاں ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی شاندار خدمات کو الفاظ میں خراج عقیدت، کہا کہ شہید بینظیر بھٹو ایک عہد کا نام ہے جو زندہ رہے گا۔ شہید بینظیر بھٹو کا ویژن تمام جمہوری قوتوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ پی ٹی آئی ایک شخص کے پیچھے اپنی سیاست تباہ نہ کرے، بانی پی ٹی آئی کی دوسری جیل منتقلی سے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کھوکھلی دھمکیوں سے کچھ نہیں ہوگا، لوگوں نے انہیں اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ احتجاج کرے اور عوام کو مشکل میں ڈالیں۔ پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے اپنی بات پر قائم نہیں رہتے، پی ٹی آئی کی حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بینظیر بھٹو نے جمہوریت کی خاطر قربانی دی، شہید بینظیر بھٹو کے قاتلوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ بینظیر بھٹو آمریت کے خلاف ناقابل تسخیر علامت تھی۔ سیاست وہ کرنی چاہیے جس سے سب کو فائدہ ہو، گالم گلوچ نہیں۔ بینظیر نے ہمیں سکھایا جتنی مرضی تکالیف آئیں ریاست پر حملہ نہیں کرنا۔ رہنما پیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان کی میڈیا سے گفتگو، کہا بلاول بھٹو زرداری بینظیر بھٹو کا ویژن آگے لے کر چل رہے ہیں۔ شہید بینظیر بھٹو نے آمریت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بینظیر بھٹو کی ملکی استحکام اور جمہوریت کے لیے قربانیاں لازوال ہیں۔ شہید بینظیر بھٹو ہمیشہ غریب اور کمزور طبقے کے ساتھ کھڑی رہی۔ مسلم لیگ نون کی پی ٹی آئی کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت، مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی سکھر میں میڈیا سے گفتگو، کہا ایک ٹیبل پر بیٹھ کر مذاکرات کیے جا سکتے ہیں، جمہوریت ڈیڈ لاک سے نہیں بات چیت سے آگے بڑھتی ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے سیاسی جماعتوں کو ٹیبل پر بٹھانے کی کوشش کی، بانی پی ٹی آئی سیاسی ڈائیلاگ پر شروع سے ہی نہیں یقین رکھتے۔ پی ٹی آئی مذاکرات کرے یا نہ کرے ان کا فیصلہ ہے، کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی وہ جیل میں بیٹھ کر افراتفری کی منصوبہ بندی کرے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق بولے ہمارا مقصد ملک کو مستحکم کرنا ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا طویل اننگز کھیلنے کا ارادہ ہے، بینظیر بھٹو کو خراج تحسین پیش کرنے آئے ہیں۔ لاہور کو محفوظ ترین شہر قرار دیا گیا ہے، 6 سرحدی اضلاع کے لیے 50 کواد کاپٹرز خریدے گئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا کہ پولیس اور سی سی ڈی کو جدید اسلحہ اور گاڑیاں فراہم کی گئی ہیں۔ ستھرا پنجاب پروگرام کو دنیا میں سراہا جا رہا ہے، منشیات فروشی کا خاتمہ، جرائم کی شرح میں کمی خوش آئند ہے۔ ستھرا پنجاب کا فیز 2 پروگرام بھی شروع کر دیا گیا ہے، پنجاب میں ترقیاتی منصوبے تیزی سے مکمل ہو رہے ہیں۔ پاکستان نیول اکیڈمی میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ، کمانڈر رائل بحرین نیول فورس ریئر ایڈمرل احمد ابراہیم تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے مہمان خصوصی کا استقبال کیا۔
ریئر ایڈمرل احمد محمد ابراہیم آل بن علی نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ مہمان خصوصی نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس کو انعامات سے نوازا۔ پاکستانی آفیسر کیڈٹ عمر مختار کو چیف آف دی نیول سٹاف گولڈ میڈل دیا گیا۔ ریئر ایڈمرل احمد محمد ابراہیم آل بن علی کا پریڈ سے خطاب، کہا پاکستان اور بحرین کے رشتے بہت مستحکم ہیں، پاکستان بحرین دوستی ہمیشہ قائم رہے گی۔ دفاع وطن کے لیے کیڈٹس کو اپنی بہترین صلاحیتیں استعمال کرنا چاہیے۔ پاکستان کا یمن میں سعودی اور اماراتی کوششوں کی حمایت کا اعلان۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان یمن میں امن و استحکام کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے اور صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ یمن میں امن کے لیے سعودی اور اماراتی سفارتی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ سفارتی کوششیں ملک میں دیر پا امن کے قیام کا سبب بنیں گی۔ فریقین کسی بھی ایسے یک طرفہ اقدامات سے گریز کریں گے جو صورتحال میں مزید کشیدگی کا باعث بنے۔ فریقین متفقہ طور پر مذاکرات کے ذریعے سیاسی حل نکالیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کا کیپٹل ایلیٹ پولیس ٹریننگ سینٹر اسلام آباد کا دورہ۔ ٹریننگ کورس اور CTT کورس کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ فزیکل مشقوں کا معائنہ بھی کیا گیا۔ ایلیٹ ٹریننگ سینٹر کے افسران اور انسٹرکٹر سے ملاقات کی اور ان کی کارکردگی کو سراہا۔ ایلیٹ فورس کی تربیت اور رسپانس ٹائم میں مزید بہتری لانے پر زور دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا ایلیٹ ٹریننگ اسکول سیکیورٹی فورسز کی استعداد کار بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ دو 2025 کا اختتام بھارتی خارجہ پالیسی کی ناکامیوں اور ہزیمت کا سال۔ دی ہندو کی 2025 کو بھارتی خارجہ پالیسی کے لیے وعدوں کے بکھرنے کا سال قرار دیا گیا۔ اخبار دی ہندو کے مطابق نریندر مودی سے وابستہ خارجہ پالیسی کی توقعات پوری نہ ہو سکی۔ علامتی سفارتکاری حقیقی طاقت کا نعم البدل ثابت نہ ہو سکی۔ بھارت نے ایسے وعدے کیے جن پر عمل درآمد کی سکت موجود نہ تھی۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی میں بھارت کا کردار محدود کر دیا گیا۔ امریکی دباؤ پر بھارت کو روسی تیل کے معاملے پر موقف بدلنا پڑا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کو سنگین سیکیورٹی ناکامی قرار دے دیا گیا۔ سکھ فار جسٹس کی جانب سے بھارت میں عیسائیوں کے لیے محفوظ وطن ٹرمپ لینڈ کا مطالبہ کر دیا گیا۔ سکھ فار جسٹس نے شمال مشرقی بھارت میں مجوزہ عیسائی وطن ٹرمپ لینڈ کا نقشہ جاری کر دیا۔ تنظیم نے اقوام متحدہ کے حق خود ارادیت کے تحت ٹرمپ لینڈ کی باضابطہ تجویز پیش کی۔ گرپتونت سنگھ پنو کا کہنا ہے کہ مودی دور میں عیسائیوں اور سکھوں کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ بھارتی ریاستی پالیسیز کے باعث عیسائی آبادی ظلم و ستم کا شکار ہے۔ بھارت میں گرجا گھروں کو نظر آتش، عیسائی بستیوں پر حملے، جبکہ لوگوں کو بے گھر اور خوفزدہ کیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کو واحد عالمی رہنما قرار دیا گیا جو مداخلت کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان کا جدید ڈیجیٹل معیشت اور بٹ کوائن ٹیکنالوجی کی جانب مضبوط قدم۔ کرپٹو ریگولیشن میں نمایاں پیش رفت کے باعث پاکستان عالمی توجہ کا مرکز بن گیا۔ ابوظہبی بٹ کوائن کانفرنس 2025 میں پاکستان کے کرپٹو ویژن کا اعلان۔ چیئرمین ورچوئل اثاثجات ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب کا خصوصی انٹرویو، کہا بٹ کوائن مستقبل کے مالیاتی نظام کا بنیادی ستون ہے۔ نوجوانوں کو صارف نہیں بلکہ ڈیجیٹل تخلیق کار بنانا ہدف ہے۔ آئندہ برسوں میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ اضافی بجلی بٹ کوائن مائننگ اور AI ڈیجیٹل ایکسپورٹ کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔